بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چند منٹ دوں گا. میں افتخار عارف صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ شہرت بخاری کی فیملی اور میری درخواست پر اسلام آباد سے تشریف لائے، اور مجھے اس بات کا احساس بہت دیر سے ہے کہ آپ لوگ انہیں سننے کے لیے آئے ہیں، تو جو وقت بچے گا وہ ہم ان کو سنیں گے. تو میری صرف چند باتیں، بہت رشتہ تعلق شہرت بخاری سے، لیکن اب یہ وقت ایسا نہیں کہ میں پوری کتاب آپ کے سامنے پیش کروں. مجھے اتنا معلوم ہے کہ میرے والد جلالی سید تھے، تو ان سے جو جھڑکیاں بچ گئی تھیں وہ مجھے شہرت بخاری سے ملی، کیونکہ وہ بھی جلالی سید پکی بات بتا رہا ہوں. اور اس کی گواہی انہوں نے تو نہیں بتایا، سائمہ ارم نے جس مشاعرے کا ذکر کیا ہے اس میں مجھے شدید جھاڑ پڑی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ بھی بتا دوں. وجہ یہ تھی کہ میں میزبان تھا اور وہ صدر تھے، اور منیر نیازی ان سے پہلے پڑھ چکے تھے اور لوگ بھی پڑھ چکے تھے، اور لندن سے آنے کے بعد یہ ان کی پہلی تقریر تھی. اس کا مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ مشاعرے تو وہ پڑھتے رہے ہیں، انہیں معلوم ہے. اب کیا ہوا، جب میں نے ان کو صاحب صدر کو دعوت دی تو انہوں نے اپنی وہ ساری رودات جو لندن میں ان کے ساتھ بیتی تھی وہ انہوں نے شروع کر دی، اور رات کے 11 بج رہے تھے، اور مشاعرہ اور اختتام پذیر کرنا ضروری. تو بار بار میں ان کے پاؤں چھوتا، بار بار انہیں پتہ لگ گیا کہ اے باز نہیں آنا. بس پھر انہوں نے جو میرے ساتھ کی وہ اب شاید یاد ہو صاحبہ کو، تو میں خاموش ہو گیا. خیر، اس طرح کے کئی واقعات. بہرحال میں اتنا جانتا ہوں کہ شمع تاثیر کا ایک مشاعرہ ہوتا تھا جو شہرت بخاری کراتے تھے اسلامیہ کالج سول لائنس میں، اور اس کی شہرت کئی سالوں سے تھی، اور اس کی وجہ شہرت خود تھے، کیونکہ وہ جس اہتمام سے طلبہ کی تربیت کرتے تھے. اور اس میں جب مشاعرہ ضیاء سے پہلے کی بات ہے، 71 کی بات ہے، تو میں ایمرسن کالج ملتان سے ٹیم لے کے آیا. اس سے پہلے جن لوگوں نے وہ ٹرافی اٹھائی تھی ان کے اگر آپ نام سن لیں تو وہ بڑے بڑے نام تھے. ابھی 2 دن پہلے میرے استاد اسلم انصاری بہت ہوئے ہیں، انہوں نے 2 دفعہ وہ ٹرافی اٹھائی. اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ناصر کاظمی کے کتنے گہری دوست بھی تھے. شاعر تو وہ تھے ہی بے بہا، لیکن وہ دوست بھی کن لوگوں کے تھے. تو اس کے بعد سہیل احمد خان نے وہ ٹرافی اٹھائی، اور بہت سارے احمد عقیل روبی، اس طرح سے جو بڑے، یعنی یہ مشہور تھا کہ جس نے یہ ٹرافی جیت لی وہ مستقبل کا بہترین شاعر ہوگا، اور ایسا ہوا. اب ہم آئے ایمرسن کالج سے کہ ہم بھی نامور ہوں اور ٹرافی لیں، اور اسی سال مختلف کالجوں سے میری ٹیم میرے ساتھ 18 ٹرافیاں اٹھا چکی تھی. ہمیں بڑی امید تھی کہ بس لاہور فتح ہو جائے گا. جب ہم پہنچے دوپہر کا وقت تھا تو شہرت صاحب کے کمرے میں گئے، کہا یہ ٹیم آ گئی ہے، ہمیں بتاؤ کہاں ٹھہرنا ہے. تو کہنے لگے افسوس کہ اس سال شمع تاثیر کا مشاعرہ نہیں ہو رہا، ملتوی نہیں، ہو ہی نہیں رہا. آپ آؤ، کھانا وانا کھاؤ اور اپنا راستہ لو. یہ پہلی ملاقات تھی شہرت صاحب سے. تو وہ ہماری قسمت میں نہیں تھی، وہ لڑائی یا وہ مشاعرہ جو ہم نے کرنا تھا. بہرحال میں نے کئی جگہوں پر لکھا ہے کہ پاکٹی ہاؤس دوسرا گھر تھا شہرت بخاری کا، اور ایک ٹیبل مخصوص تھی انتظار حسین. تو میں نے لکھا ہے کہ انتظار کے ٹانگے کی سواریاں 4 یا 5 ہوتی تھی، اور وہی اس میز کے گرد بیٹھتے تھے. انتظار بڑا تیز آدمی تھا، وہ اپنی سواریاں بدلتا رہتا تھا. کئی بار ظاہر ڈار کو ٹانگے سے اتارا اور کئی بار دوبارہ بٹھایا. یہ وہ اکثر کرتے رہتے تھے. مجھے شرف ہے میں آخری سواری ثابت ہوں. تو انتظار صاحب کی اس ٹکڑی کو جو سب لوگ دور سے بیٹھ کے دیکھتے تھے تو اس کو نام دے رکھا تھا کہ یہ گریا پارٹی ہے.
اب گریہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس نسبت سے تھا، کہ شہرت بخاری کربلا کی خاک جو لے کے آئے تھے، یا جو گریہ کا بیج کربلا میں بویا گیا تھا، اس کی ہری بھری کھیتی کو لے کے پھرتے رہتے تھے، اور جس جگہ بھی گئے کربلا کو ساتھ لے کے گئے۔ تو اس کا ایک شعر ذرا آپ دیکھیے کہ انہوں نے جب وہ لندن پہنچے ہیں تو یہ شعر انہوں نے وہاں پر کہا، یہ ارمغان لندن، یہ ایک چیپٹر ہے جس میں لندن میں کی گئی شاعری۔ لندن پہ آتا ہوں میں کیونکہ افتخار عارف بیٹھے ہیں تو یہ آپ کو قصے تو خیر سنا سکتے ہیں۔ تو یہ شعر دیکھیں، سانبھر ہو کہ دلی ہو کہ لاہور کہ لندن، نکلے جو مدینہ سے تو ہر شہر ہے کوفہ۔ تو انہوں نے لاہور کو کوفہ کہا کئی جگہوں پہ، اب وقت نہیں کہ میں وہ شعر پڑھوں۔ تو قصہ یہ ہے کہ گریہ کی روایت اور آداب اور تہذیب تو وہ لیے پھرتے تھے، کیوں کہ یہ تہذیب ایسے نہیں آتی، عشق کے بغیر یہ رتبہ کسی کو ملتا نہیں۔ تو وہ اپنے ساتھ کربلا لیے پھرتے تھے اور جہاں جاتے تھے کہتے تھے یہ کربلا ہی ہے۔ تو لاہور کو انہوں نے کئی جگہ کربلا لکھا ہے، حالانکہ لاہور وہ شہر ہے کہ جس نے تمام ادیبوں کو نہ صرف پناہ دی، نہ صرف ایک خوشی دی، نہ صرف ایک تہذیب دی، سب کچھ دیا، لیکن کسی نے لاہور کو کوفہ نہیں کہا۔ لیکن چونکہ وہ کوفہ اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے، سو ان کے لیے ہر جگہ کوفہ۔ تو اتفاق دیکھیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں غزل کے بڑے بڑے نام ہم اثر ہیں شہرت کے، اور شہرت نے ان سے فیض بھی پایا، ان پہ اثر انداز بھی ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ ناصر کی صحبت بھی ان کو ملی، منیر سے ان کو رغبت بھی ہوئی، منیر نیازی سے، پھر شہزاد احمد، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کے اور ظفر اقبال، احمد ندیم قاسمی، فیض صاحب کے ساتھ تو ان کو بڑا وقت ملا بات چیت کرنے کا، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، اور اس کی تو ویڈیو بھی موجود ہے۔ تو یہ جو ٹکڑی بیٹھتی تھی اس میں انجم رومانی بھی ہوتے تھے اور شہرت بھی۔ تو شرط لگتی تھی کہ کوئی اگر ان دونوں کو ہنسا دے یا مسکراتا ہوا دکھا دے تو اس کو انعام ملے گا۔ کچھ بھی آپ چٹکلا چھوڑیں، دونوں کے چہرے کے تبصرات ہوئے رہتے تھے، حالانکہ انتظار ہنستے رہتے تھے، انتظار مسکراتے رہتے، انتظار خود چٹکلے چھوڑتے تھے۔ اور انتظار نے لاہور نامہ میں جن دو شخصیات کی سواریوں کا ذکر بار بار کیا ہے، ان میں ایک مبارک احمد کی سائیکل تھی اور ایک شہرت بخاری کا موٹر سائیکل تھا۔ اب عجیب بات ہے کہ محفل میں بیٹھے ہوئے قیافے لگا رہے ہیں کہ شہرت اب پہنچنے والا ہے، کہاں پہنچا ہوگا؟ ایک کہتا تھا انارکلی پہنچ چکا ہے، دوسرے کہتے تھے کیسے؟ کہتے آواز آ رہی ہے، موٹر سائیکل کی آواز کم از کم 1 کلومیٹر تک ہے، وہ ٹریول کرتا تھا۔ تو اب واقعی اٹھ کے دیکھتے تھے تو باہر شہرت بخاری کی سواری آئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ جس ہجرت در ہجرت سے وہ گزرے ہیں وہ عجیب و غریب ہے۔ یعنی ہم ان کو یہ دیکھیں کہ جب حلقہ ارباب ذوق میں یہ شاہد بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ اس وقت اسی گروپ میں تھا شاہد ندیم، اور بعد میں یہ لندن میں بھی ان کے شریک رہا، اس نے خود تو نہیں کچھ چیزیں بتائیں، لیکن حلقہ ارباب ذوق میں ایک تنازع ہوا کہ جناب اس کو سیاست میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ جو سرخے آ گئے ہیں، یہ جو نوجوان آ گئے ہیں، ان سے اس کو الگ کرنا ہے۔ جو پوری تحریک چلی تو حلقہ 2 حصوں میں بٹ گیا، حلقہ ارباب ذوق سیاسی اور حلقہ ارباب ذوق ادبی۔ اور شہرت بخاری سیاست میں آنے کی بجائے اس ادبی حلقے کے سیکرٹری ہو گئے، اور شاہد ندیم اس کے جوائنٹ سیکرٹری تھے سیاسی کے۔ تو یہ ایک عجیب بات، اور اس وقت شہرت کو نہیں پتا تھا کہ اس کو سیاست کی طرف کیسے جانا ہے۔ اس وقت تک کوئی آثار نہیں تھے کہ ضیاء الحق آئے گا اور بھٹو کے ساتھ کیا ہوگا اور یہ سب کچھ، اور فرخندہ بخاری کو کتنی بار رات کے 2-2 بجے
گھر سے گرفتار کیا جائے. یہ ساری باتیں ہمیں تو معلوم ہے انہوں نے تشہیر نہیں کی, انہوں نے بتایا نہیں ہے ان کے اہل خانہ نے کہ ان پر کیا گزرتی تھی اور کیا ہوئی. تو یہاں بیٹھ کے لندن کے جو ڈھول ہے وہ سہانے ہیں, لیکن میں نے آنکھوں سے جو دیکھا, افتخار بھائی نے بھگتا, شاہد ندیم نے وہاں ہمسائیگی میں دیکھا سارا کچھ, میں نے وہ اس کا کچھ حصہ اپنے ناول میں فکشنلائز کیا ہے. جہاں آباد کی گلیاں وہی گلیاں ہیں جہاں شہرت بخاری پھرتے تھے, جہاں شہرت بخاری کو میں نے دیکھا ہے. تو ان کو پناہ اگر ملتی تھی تو اردو مرکز میں ملتی تھی. اردو مرکز ایک معجزے کی طرح سے تھا. میں نے دور سے بھی دیکھا, تھوڑا قریب سے بھی دیکھا. میں ان اردو مرکز کے ہمسائے میں 2 مہینے رہا گلاسٹر روڈ پہ, اور وہیں پہ افتخار کا گھر بھی تھا. اور دور سے ہم دیکھتے تھے کہ فیض صاحب کیسے زورہ نگاہ کے گھر آتے ہیں. تو جن زمانوں میں فیض ادھر آتے تھے, شہرت کو ایک وینٹیلیشن مل جاتی تھی, ایک لاہور مل جاتا تھا. کہتا تھا کہ میرا لاہور ہے, اور یہ پہنچ جاتے تھے. وہ تصویریں موجود ہیں. اور کس طریقے سے افتخار بھائی نے اس سارے کو سنبھالا, اور اس میں مگر ایک بندہ مارا گیا, مگر وہ مارا گیا اپنی خاندان کی حوالے سے, وہ تھا فارغ بخاری. یہ بات بھی دونوں اکٹھے نکلے, دونوں, لیکن فارغ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں بتانا نہیں چاہتا. لیکن شہرت کو ایک جگہ مل گئی, ایک راستہ مل گیا کہ کس طریقے سے ان کو اپنی اجڑی ہوئی محفل کس طریقے سے ملے. تو یوں شہرت جس رات کو جس طریقے سے گیا ہے, اور جہاز جس طرح سے نکلا, میں اس کی روداد میں نہیں جاتا, لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں 1-2 باتیں, اور میں اجازت لیتا ہوں کہ یہ سفر کربلا کے سفر کی طرح تھا. وہی کربلا جو ساتھ لیے پھرتے تھے وہی ان کو وہاں لے کے گئی, وہی گریا ان کو وہاں لے کے گیا. جو چیزیں یہاں دم نہ ہو سکی وہ وہاں جا کے نالے دم ہوئے, اور وہ کس طریقے سے گئے یہ تو ان کی اولاد کو بھی نہیں پتا. تو بہرحال وہاں سرکار نے جس طرح رکھا اور جو کچھ ہوا وہ بہت لمبی ایک روداد ہے. اور سردار مظہر علی نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں جو ان کے ساتھ گئے تھے. ان کا بھی پورا خاندان تھا, چھوٹے بچے تھے ان کے ساتھ بھی. تو یہ سانحہ جو ضیاء الحق نے کیا یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھا. لاکھوں گھروں کو اس نے کئی کربلائیں دکھا دی اور کئی کوفے دکھا دیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو تاریخ میں, ادب کی تاریخ میں کچھ بات بننی چاہیے. اور سلیم شاہد مرحوم نے اس کے اوپر کام بھی کیا, اور خوشبو کی شہادت میں شہرت بخاری کی نظم بھی ہے, اور ہم سب کی ہے, میری نظم بھی ہے, افتخار بھائی کی بھی ہے. تو بہرحال یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے کبھی کبھی ری وزٹ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ان بڑی شخصیات جو بظاہر آپ کو ایک شاعر کے روپ میں نظر آتی ہیں, انہوں نے پریکٹیکلی کیا سہا ہے. اور جو سیاستدان خود جا کے وہاں چھپ گئے تھے ان کی روداد الگ ہے, کہ جو اپنے ورکرز کو شکل نہیں دکھانا چاہتے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی محفلیں لگائیں, اس سب کا بیان بھی اس ناول میں ہے, اور وہ ایک الگ کہانی. تو بہرحال میں بہت باتوں میں الجھ گیا, تو کبھی پھر یہ باتیں ہوں گی. یہ بہت